تجھی سے کلام ہے پیارے کلیم کو نظم یہ غزل سننے کے بعد یہ غزل سنیے تو آپ کو مزہ آئے گا. مت برا اس کو کہو، مت برا اس کو کہو، مت برا اس کو کہو گھر سے وہ اچھا بھی نہیں. مت برا اس کو کہو گھر سے وہ اچھا بھی نہیں. وہ نہ ہوتا تو غزل میں کبھی کہتا بھی نہیں. مت برا اس کو کہو گھر سے وہ اچھا بھی نہیں. وہ نہ ہوتا تو غزل میں کبھی کہتا بھی نہیں. وہ حقیقت میں ہے کیسا نظر آتا بھی نہیں. وہ حقیقت میں ہے کیسا نظر آتا بھی نہیں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کوئی پردہ بھی نہیں. وہ حقیقت میں ہے کیسا نظر آتا نہیں. دل کی بات کھول دے. وہ حقیقت میں ہے کیسا نظر آتا بھی نہیں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کوئی پردہ بھی نہیں. جانتا تھا کہ ستمگر ہے، جانتا تھا کہ ستمگر ہے مگر کیا کیجیے. جانتا تھا کہ ستمگر ہے مگر کیا کیجیے. دل لگانے کے لیے اور کوئی تھا بھی نہیں. جانتا تھا کہ ستمگر ہے مگر کیا کیجیے. بہرحال چاہنا تھا. جانتا تھا کہ ستمگر ہے مگر کیا کیجیے. دل لگانے کے لیے اور کوئی تھا بھی نہیں. ہائے کیا دل ہے، ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے. ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے. اس سے پیمان وفا جس پہ بھروسہ بھی نہیں. ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے. اس سے پیمان وفا جس پہ بھروسہ بھی نہیں. اب بارہا گفتگو ہوتی رہی، بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام. بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام. اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام. اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. اور میرے اشعار وہ سن سن کے مزے لیتا رہا. میرے اشعار وہ سن سن کے مزے لیتا رہا. اور میں اسی سے ہوں مخاطب، وہ یہ سمجھا بھی نہیں. بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام. اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. اور میرے اشعار وہ سن سن کے مزے لیتا رہا. میں اسی سے ہوں مخاطب، وہ یہ سمجھا. اور
سرگوش ایسا اپنے حال میں ہے. ہاں کہ میرے وہ دوست مجھے داغ سخن کیا دیں گے. میرے وہ دوست مجھے داغ سخن کیا دیں گے جن کے دل کا کوئی حصہ ذرا ٹوٹا بھی نہیں. میرے وہ دوست مجھے داغ سخن کیا دیں گے جن کے دل کا کوئی حصہ ذرا ٹوٹا بھی نہیں. اب مجھ کو بننا پڑا شاعر، مجھ کو بننا پڑا شاعر کہ میں اپنا غم دل، مجھ کو بننا پڑا شاعر کہ میں اپنا غم دل ضبط بھی کر نہ سکا، پھوٹ کے رویا بھی نہیں. مجھ کو بننا پڑا شاعر کہ میں اپنا غم دل ضبط بھی کر نہ سکا، پھوٹ کے رویا بھی نہیں. شاعری جیسی ہو آج اس کی، شاعری جیسی ہو آج اس کی، بھلی ہو کہ بری. شاعری جیسی ہو آج اس کی، بھلی ہو کہ بری. آدمی اچھا ہے لیکن بہت اچھا بھی نہیں. ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، لینا ہی پڑا دل کو ضرورت بھی بہت تھی. آپ جانتی ہیں آپ سنا دیے. جی ہاں، ہر شے وہی نظر آئے گا، ہر شے عدد وہی نظر آئے گا. جی، اور ہم بھی نظر آئیں گے، دونوں چھپے ہوئے ہم بھی نظر آئیں گے. جو میں نے کیا نہیں کہ کیا نہ کیا کھو کر ہم نے حاصل کیا. شاعری میرے پاس سستی نہیں آئی، بڑی مہنگی آئی. فرما رہے ہیں سنیے، وہ بھی تعلیم انہوں نے. ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، لینا ہی پڑا دل کو ضرورت بھی بہت تھی. ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، لینا ہی پڑا دل کو ضرورت بھی بہت تھی. ظالم تھا وہ، ظالم تھا وہ، اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی. ظالم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم اس سے محبت بھی بہت تھی. ظالم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم اس سے محبت بھی بہت تھی. گو ترک تعلق میں سہولت بھی بہت تھی. گو ترک تعلق میں سہولت بھی بہت تھی، لیکن نہ ہوا ہم سے کہ غیرت بھی بہت تھی. بہت سے کلیم کب کا تیری بزم سے نکل جاتا. یہ صرف یاد آیا مجھے اپنا. کلیم کب کا تیری بزم سے نکل جاتا، پر کیا کرے کہ نکلنے کا جی نہیں پیارے. گو سر کے تعلق میں سہولت بھی بہت تھی، لیکن نہ ہوا ہم سے کہ غیرت بھی بہت تھی. لیکن نہ ہوا ہم سے کہ غیرت بھی بہت تھی.
اور اس بت کے ستم سہ کے دکھا ہی دیا ہم نے، اس بت کے ستم سہ کے دکھا ہی دیا ہم نے، گو اپنی طبیعت میں بغاوت بھی بہت تھی، اس بت کے ستم سہ کے دکھا ہی دیا ہم نے، گو اپنی طبیعت میں بغاوت بھی بہت تھی، اب واقف ہی نہ تھا رمز محبت سے وہ، ورنہ واقف ہی نہ تھا رمز محبت سے وہ، ورنہ دل کے لیے تھوڑی سی عنایت بھی بہت تھی، واقف ہی نہ تھا رمز محبت سے وہ، ورنہ دل کے لیے تھوڑی سی عنایت بھی بہت تھی، ہاں یوں ہی نہیں مشہور زمانہ میرا قاتل، یوں ہی نہیں مشہور زمانہ میرا قاتل، اس شخص کو اس فن میں مہارت بھی بہت تھی، یوں ہی نہیں مشہور زمانہ میرا قاتل، اس شخص کو اس فن میں مہارت بھی بہت تھی، اور دو پتا آخر کا شعر کا ہے، اب ابھی تو غزل کہیے کہ کیا دور غزل تھا، کیا دور غزل تھا، کیا دور غزل تھا کہ لہو دل میں بہت تھا، کیا دور غزل تھا کہ لہو دل میں بہت تھا، اور دل کو لہو کرنے کی فرصت بھی بہت تھی، کیا دور غزل تھا کہ لہو دل میں بہت تھا، اور دل کو لہو کرنے کی فرصت بھی بہت تھی، ہر شام سناتے تھے حسینوں کو غزل ہم، ہر شام سناتے تھے حسینوں کو غزل ہم، جب مال بہت تھا تو سخاوت بھی بہت تھی، کیا دور غزل تھا کہ لہو دل میں بہت تھا، اور دل کو لہو کرنے کی فرصت بھی بہت تھی، ہر شام سناتے تھے حسینوں کو غزل ہم، جب مال بہت تھا تو سخاوت بھی بہت تھی، اب بلوا کہ ہم آج اس کو پشیماں بھی بہت ہیں، بلوا کہ ہم آج اس کو پشیماں بھی بہت ہیں، کیا کیجیے کم وقت کی شہرت بھی بہت ہے، تھوڑی دیر عاجز صاحب آرام دے لیں، اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ملک سیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی ایک مشہور نظم جو انہوں نے لکھی تھی واشنگٹن، اس کی فرمائش آئی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب ملک سیدی صاحب سے، اور زحمت دے رہا ہوں ان کو اپنا کلام پیش کریں، جناب ملک سیدی صاحب بات نہیں، اقبال کی شام ہے یہ، اور کلیم صاحب کا کلام ہے، کلیم صاحب نے ایک قافیہ باندھا تھا نا، بالائے بام ہے پیارے، اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، اقبال نے کہا تھا کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، تو یہ خون جگر کو سمویا ہے کلیم صاحب نے، جو ان کی شاعری میں لطف دے رہا ہے، اور انہوں نے بات اقبال سے بڑھا کر میر تک پہنچائی ہے، اور میر کا وہ قطع تو آپ سبھی نے سنا ہوا ہے کہ رہتے تھے منتخب جہاں روزگار کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، تو اسی زمین میں تھی یہ نظم، اس سے پہلے میر کا ایک اور قطع یاد آ رہا ہے جو شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو، بہت ہی پیارا قطع ہے کہ گلشن میں سر فوج میں مثل نشاں رہے،
گلشن میں سر فوج میں مثل نشاں رہے، عالم میں سر بلند رہے ہم جہاں رہے، یہ عالم میں سر بلند رہے ہم جہاں رہے۔ اب دیکھیے زمانہ دکھاتا ہے کیا ہمیں، اب تک تو جس زمین پہ رہے آسمان رہے۔ چوتھائی صدی قبل کی بات ہے، یعنی 25 سال پہلے، 1965 کی بات ہے۔ ویتنام میں جنگ جاری تھی، ہپیوں کا بہت زور تھا، سارے بڑے شہروں کا امریکہ کے وہی حال تھا، واشنگٹن ڈی سی ہوا، ڈیٹرائٹ ہوا، نیو یارک کا ہارلم ہوا۔ فرمائش محمود عبدالحی صاحب کی ہے، میر کی زمین میں ہے، پیش کرتا ہوں۔ کیا حال پوچھتے ہو صبر بن کے ساکنوں، کیا حال پوچھتے ہو صبر بن کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ اور ڈی سی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ اور کالوں نے اس طرح اسے چوپٹ کیا ہے اب، کالوں نے اس طرح اسے چوپٹ کیا ہے اب، باہر کیا ہے شہر سے گوروں کو مار کے، باہر کیا ہے شہر سے گوروں کو مار کے۔ اور گنتی ہے اپنی کالوں میں نہ گوروں میں ہے شمار، گنتی ہے اپنی کالوں میں نہ گوروں میں ہے شمار، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس شہر کا نہ پوچھو عزیزو جو حال ہے، کالوں کی ریل پیل ہے گوروں کا کال ہے۔ اس شہر کا نہ پوچھو عزیزو جو حال ہے، کالوں کی ریل پیل ہے گوروں کا کال ہے۔ اور شب کو نکل سکے کوئی کس کی مجال ہے، دن میں بھی اب تو گھر سے نکلنا محال ہے۔ اور گھر بھی نہیں یہاں کوئی عافیت کی جا، جہاں اپنی ہے ہتھیلی پہ بینکوں میں مال ہے۔ اور گھر شام کو جو پہنچے تو غائب تھا ریڈیو، گھر شام کو جو پہنچے تو غائب تھا ریڈیو۔ اور شب کو لے گیا کوئی پہیے بیکار کے، اور شب کو لے گیا کوئی پہیے بیکار کے۔ کل شام ایک میم نے روکی جو اپنی کار، کل شام ایک میم نے روکی جو اپنی کار، آخر کو سبز بتی کا کرنا تھا انتظار، آخر کو سبز بتی کا کرنا تھا انتظار۔ کالے کہیں سے آ گئے فوراً ہی 3-4، گاڑی کو گھیر گھار کے شیشہ کیا فگار۔ ایک نے چھرا دکھایا تو پستول ایک نے چھرا دکھایا تو پستول ایک نے، پرس اس کا چھین چھان کے وہ ہو گئے فرار۔ اور ساری کمائی شہر کی سڑکوں پہ ہار کے، ساری کمائی شہر کی
सड़कों पे हार के वो घर को जा रही थी शबे गम गुजार के। सारी कमाई शहर की सड़कों पे हार के वो घर को जा रही थी शबे गम गुजार के। और कल्चर जो हमने देखा तो देखा अजीब रंग, खाने का ढंग है ना पहनने का कोई ढंग। फैशन में कोई मस्त है तो कोई है मलंग, ढीला किसी का पाइचा मोहरी किसी की तंग। और हर सिमत आम है यहाँ गांजा अफीम भंग, आधे शरीके जंग है आधे खिलाफ जंग। और दाढ़ी बढ़ा रखी है किसी ने बाल, दाढ़ी बढ़ा रखी है किसी ने बाल। घर से निकल पड़ा कोई कपड़े उतार के। अमेरिकनों को हासिल है दुनिया में एक मुकाम, मादी तरक्कियों में नहीं उनकी कुछ कलाम। कहते हैं खुद को मगरिबी तहजीब का इमाम, क्या क्या न तम तराख हैं क्या क्या न ताम झाम। और फिर अमन कायम करने को जाते हैं वियतनाम। इस अपने एक शहर का करते कुछ इंतजाम, फिर अमन कायम करने को जाते हैं वियतनाम। इस अपने एक शहर का करते कुछ इंतजाम, दुनिया को देते फिरते हैं तहजीब का सबक। दुनिया को देते फिरते हैं तहजीब का सबक। और घर में अपने रख दी है पगड़ी उतार के, और घर में अपने रख दी है पगड़ी उतार के। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, तबीयत तो ये चाह रही है कि बहुत देर तक ये महफिल जारी रहे, मगर इंतज़ामिया का इकरार है कि हाल कोई को 11:15 बजे तक था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की उन्होंने मोहलत दी है। 11:30 से पहले हमको ये हाल खाली करना होगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कलीम आजी साहब से कि अपनी आखिरी फजल से हमें नवाजें। टाइम इतना कम है क्योंकि 11:30 बजे से पहले हम लोग इंतजार पर एहसान ही करें, कुछ तवज्जो छोड़ दो। अच्छा, तो आप लोगों ने तो कई अंदाज में कई असलोब में मुखातबत देखी, और ज़बान भी बहुत फर्जी भी है, लखनऊ वाली भी दिल्ली वाली भी। अब हमारी ठेठ बिहार वाली ज़बान ही मुखातबत और गुफ्तगू मुकालमा, लेकिन सुन लीजिए छोटी सी गज़ल मुख्तसर सी जिसमें जिसे हम मीर की ज़बान कहते हैं, तो उस पुरानी ज़बान में और पुराने असलोब में नई बात, ताज़ा बात, लेकिन और तारीख़ी बात और सियासी बात लेकिन कही जाती है, कही जा सकती है। इस नाम
नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो रखना है कहीं पाँव रखना है कहीं पाँव तो रखो कहीं पाँव रखना है कहीं पाँव तो रखो कहीं पाँव चलना जरा आया है तो इतराए चलो रखना है कहीं पाँव तो रखो कहीं पाँव चलना जरा आया है तो इतराए चलो चलना जरा आया है तो इतराए चलो दीवानाए गुल दीवानाए गुल खानाए जंजीर में दीवानाए गुल खानाए जंजीर में और तुम क्या ठाक से गुलशन की हवा खाए चलो दीवानाए गुल खानाए जंजीर में और तुम क्या ठार से गुलशन की हवा खाए चलो और मैं में कोई खामी है मैं में कोई खामी है न सागर में कोई खोट मैं में कोई खामी है न सागर में कोई खोट पीना नहीं आए है तो छलकाए चलो मैं में कोई खामी है न सागर में कोई खोट पीना नहीं आए है तो छलकाए चलो हम कुछ नहीं कहते हैं हम कुछ नहीं कहते हैं कोई कुछ नहीं कहता हम कुछ नहीं कहते हैं कोई कुछ नहीं कहता तुम क्या हो तुम ही सबसे कहलवाए चलो तुम क्या हो तुम ही सबसे कहलवाए चलो वो शोख सितमगर वो शोख सितमगर तो सितम ढाए चले हैं वो शोख सितमगर
तो सितम ढाए चले हैं, तुम हो के कलीम अपनी गजल गाए चलो। बड़ी नवाजी इनायत करम है करीम आजी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान, और वाकई एक ये यादगार शाम ऐसी शाम रहेगी जो बहुत दिनों तक याद आती रहेगी। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हम आपके बहुत ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए और इस महफिल को कामयाब बनाया। और एक फैमिली और एक ख़ानदान ऐसा है, अगर हम उसका शुक्रिया अदा न करें तो हमारी कोताही होगी। मेरी मुराद है जनाब सरदार अली अंसारी साहब और उनकी दोनों साहबजादियों से कि उन्होंने बड़ी काविश से ये फ़र्ज़ अंजाम दिया कि आज महफिल को आप कामयाब होता हुआ देख सके। गिव ए हैंड टू मिस्टर सरदार अली अंसारी। एक अनाउंसमेंट है कि कव्वाली प्रोग्राम फ़तेह अली कव्वाल, जो कि बहुत मशहूर पाकिस्तानी कव्वाल हैं, नवंबर 21 को एक टेंटेटिव प्रोग्राम है कि उनका शायद है, सही है ये नुसरत फ़तेह अली खां जो 21 नवंबर को उनका प्रोग्राम होगा। जगह का और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। एंड आखिर में मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें और ये उर्दू सोसाइटी का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है ये पाइंदा रहे और इसी तरह से शौक़ से तशरीफ़ लाते रहिए। मुशारे का वक्त 6:45 अनाउंस किया गया था और मुशारा हम 8 बजे तक शुरू नहीं कर सके।